بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے زبدۃ الاتقان فی علوم القرآن کا پہلا سبق پڑھ رہے ہیں۔ اتقان جو ہے، الاتقان فی علوم القرآن، یہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، جنہیں 75 مرتبہ عالم بیداری میں حضور علیہ السلام کا دیدار نصیب۔ یہ وہ عظیم المرتبت مفسر ہیں، محدث ہیں۔ کئی حدیثیں انہوں نے ڈائریکٹ حضور علیہ السلام سے سنی اور بہت زیادہ ان کی تصانیف ہیں۔ کئی تفاسیر کو انہوں نے بڑی تفاسیر 10 مرتبہ بھی پڑھا ہے، مطالعہ کیا، ذوق مطالعہ۔ تم تو اپنی درسی کتابوں کو بھی نہیں دیکھتے ہو، یاد کرتے ہو۔ تو مکہ المکرمہ میں تھے سید محمد بن علوی بن عباس مکی، پکے سنی تھے، عاشق رسول تھے۔ انہوں نے اتقان جو کتاب ہے نا، اس کا یہ خلاصہ پھر ہمارے تنظیم المدارس والے علماء نے اس کو ہمارے نصاب میں شامل کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آج پہلا سبق ہے، 24 ستمبر بروز بدھ، مقدمہ فی علوم القرآن التی ہی مصطلح تفسیر، تفسیر کی اصطلاحات کے بارے۔ علم، تجھے معلوم ہونا چاہیے، انہ لا بد، ضروری ہے، تحقیق شان یہ کہ ضروری ہے، من معرفت مصطلح تفسیر قبل قراءت تفسیر، تفسیر پڑھنے سے پہلے تفسیر، علم تفسیر کی اصطلاحات کو جاننا ضروری ہے۔ لیکون الانسان علی بصیرۃ تامہ منہ، تاکہ انسان بصیرت تامہ پر ہو، تفسیر کے حوالے سے بصیرت تامہ سے نصیب ہو۔ فیعرف المکیہ والمدنیہ والناسخہ والمنسوخہ واسباب النزول، کہ اصطلاحات تفسیر کو پڑھے گا تو مکی آیات یا صورت مدنیہ ہے، ناسخ منسوخ کو جانے اور اسباب نزول کو جانے، اور اس پر پھر کیا ہوگا، مرتب آیات کے معنی کا فہم۔ تو فرما رہے ہیں کہ جو اصطلاحات تفسیر کو نہ سمجھے، ایسے شروع کر دے، پھر کیا ہوگا، من خاض تفسیرہ قبل معرفت مصطلح کان فی حیرت، ٹھیک ہے، کہ جو طالب علم تفسیر کی، علم تفسیر کی اصطلاحات کی معرفت سے پہلے تفسیر پڑھنا شروع کر دے تو وہ حیرت میں مبتلا ہو جائے گا، متحیر ہو جائے گا، اور اسے خوشی نہیں ہوگی، اور جو مقاصد ہیں اس پر ملتبس ہو جائیں گے۔ تفسیر پڑھنے کا جو مقصد ہے نا، اس کا پورا نہیں ہوگا۔ اب علم التفسیر کی لغوی تحقیق کرنا چاہتے ہیں، پھر آگے اصطلاح ہے لغوی تعریف۔ علم تفسیر ہوا ماخوذ من قول فسرت الشیء اذا بینتہ، یہ علم تفسیر ماخوذ ہے، بنا ہے کیسے، جس طرح کہ ایک جملہ بولتے ہیں عرب میں، فسرت الشیء، میں نے اس شے کی وضاحت کر دی، تفسیر کر دی۔ یہ کب بولیں گے، اذا بینتہ، جب تو اس کو اچھے طریقے سے بیان کر دے، تفسیر کا مطلب۔ اور اس علم کو تفسیر کہتے ہیں لأنہ، کیونکہ یہ علم یبین القرآن و یوضح، قرآن کو واضح طور پہ بیان کر دے، اس کی تشریح توضیح کر دے۔ اب یہ اصطلاحی تعریف، وحدہ، علم تفسیر کی تعریف کیا ہے، ہوا علم یبحث فیہ عن احوال القرآن الکریم من جہت نزولہ کا مکیۃ و مدنیۃ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو آگے نحو کا سند ہی و ادائی و الفاظی و معنی المتعلقہ بالاحکام وغیرہ ذالک، ایسا علم ہے جس میں نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کے احوال کے متعلق بحث کی جائے، جیسے مکی ہونا، مدنیہ ہونا، سند اور ان کو ادا کرنا، الفاظ، اور جو احکام کے ساتھ معنی کا تعلق ہے، ان الفاظ کی بحث کو سمجھنا، یہ علم تفسیر کی کیا ہے، ڈیفینیشن ہے۔ اب اس کا موضوع کیا ہے، وہ موضوع کلام اللہ من الحیثیت المذکورہ،
یہ جو حیثیت مذکورہ بتائی ہے نا، اس حیثیت کے ساتھ اللہ کا کلام جو ہے اس کا موضوع ہے، وہ فائدہ تو تفسیر کا فائدہ کیا ہے؟ التوسل الی فہم معنی القرآن والعمل بما فیہ، ٹھیک ہے، بعد الفہم، قرآن کے معنی کے فہم تک پہنچنا اور فہم کے بعد پھر عمل کرنا۔ وہ ثمرہ تو نتیجہ کیا ہے؟ تمسک بالعروۃ الوثقی، مضبوط رسی کو تھامنا، اور فوز بالسعادت فی الدارین، دونوں جہانوں میں خوش بختی حاصل کر کے کامیاب ہونا۔ وہ واضح، علم تفسیر کا واضح کون ہے؟ اللہ تعالیٰ و نبیہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی۔ فہو علم الہی نبوی، علم الہی ہے، نبوی بھی، تو خوش قسمتی ہے یہ اصل علم، تفسیر، حدیث، فقہ، ٹھیک ہے نا جی، اصول فقہ۔ وہ استمداد ہو، قرآن مجید کو سمجھنا ہے تفسیر، تو تفسیر کو حاصل کرنے کے لیے امداد کس علم کی؟ کہتے ہیں من القرآن نفسی، ایک تو تفسیر القرآن بالقرآن، و سنت حدیث، و اسالیب العرب، عرب لوگوں کے اسلوب، و مسائلہ، تفسیر کے مسائل کیا؟ ما یستفاد منہ من احکام، جو اس سے حاصل کیے جائیں، احکام ہوں، عقائد ہوں، امثال ہوں، مواعظ، یہ تفسیر کے مسائل۔ نسبت ہو، اس علم کی نسبت کہتے ہیں من العلوم الدینیہ، دینی علم ہے، بل رئیس ہوا، بلکہ تمام علموں کا سردار ہے۔ اب جو سردار علم پڑھ رہا ہو تو وہ معاشرے میں سردار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں سردار ہوگا نا۔ اچھا، لکھ کون ہا ماخوذ من الکتاب، کیونکہ یہ قرآن سے ماخوذ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اس کی اب فضیلت بیان کرتے ہیں، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے اس علم کا؟ کہتے ہیں من اشرف العلوم و اجلھا، ٹھیک ہے نا، ادھر بلاغت میں بھی پڑھا تھا، یہ علوم تمام علوم دینی میں اشرف ہے، سب سے زیادہ شریف یہ ہے۔ جو تفسیر پڑھے گا تو اس میں کتنی شرافت ہوگی؟ پھر تفسیر پڑھنے والا طالب شریف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں، لأن العلوم، کیونکہ علوم جو ہے اس کا جو شرف ہوتا ہے علم کے موضوع کی بنا پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے کلام کی منشا، معانی، مطالب، احکام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ٹھیک ہے نا، چونکہ موضوع بڑا اہم ہے تو اس موضوع سے جو علم تعلق رکھتا ہے تو وہ علم بھی بڑی اہمیت والا ہے۔ اب تفسیر تک پہنچ گئے ہو تو اب تمہیں شرافت بھی اور سعادت بھی نصیب ہو، شرافت بھی نصیب ہو، اس شرافت کا آگے لوگوں تک بھی ہاں فیض ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ اما بیان الحاجت الیہ، ٹھیک ہے نا جی، ادھر سے، اور حد القرآن، ٹھیک ہے نا، کل انشاءاللہ یہ آگے سبق ہو جائے گا۔ تو آج پہلا سبق تھا، ٹھیک ہے نا، اللہ کے فضل و کرم سے اس کے اندر بہت زیادہ آپ کو فوائد نصیب ہوں گے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ فوائد نصیب ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص پڑھیے۔